نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس الادب المفرد کے نئے سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے یہ باب نمبر 197 سے اور حدیث نمبر 417 سے شروع ہو رہا ہے، اور باب کا جو عنوان ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قائم کیا کہ جو بری مثالوں کو ناپسند کرے اس چیز کا بیان۔ یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں یہ روایت صحیح بخاری میں 3 مقام پر آئی ہے، 2589 پر، 2621 پر، 2622 پر، اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت ایک مقام پر 1622 پر، سنن ابی داؤد کے اندر 2 مقام پر 3538 پر، 3539 پر، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ایک مقام پر 1298 پر، اور سنن نسائی کے اندر یہ روایت 3 مقام پر آئی ہے، 3690، 3691، 3693، اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت 3 مقام پر 2377، 2385، 2386 کے اوپر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے ہبہ کر کے واپس لینے والا، اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ ہبہ کر دینے کا معنی ہوتا ہے آپ نے کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی چیز کسی مسلمان کو دے دی، تحفہ دے دی، ہدیہ کر دی۔ سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نام پر کوئی چیز دے دی۔ جب اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے دے دی، تو اب اس چیز کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ جو لوگ واپس لینے کا تقاضا کرتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں مثال ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اس کتے کی طرح ہے جو قے، یعنی کہ الٹی جس کو بولتے ہیں، اور سادہ لفظوں میں قے کرنا، وہ کہہ کر کے چاٹ لینے کے مترادف ہے، کیونکہ جو ہبہ کی چیز ہے وہ تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی ہے، اب اس کو واپس لینا یہ نیکی کر کے نیکی کو رد کرنے کے مترادف ہے، اور نیکی کو واپس لینے کے مترادف ہے۔ لہذا نیکی کر کے کوئی بندہ واپس تھوڑی لیتا ہے۔ تو جب آپ نے کسی کو دے دیا تو پھر اس کو دے کر بھول جائے۔ کتنا پیارا جملہ ہے کہ کہا کہ نیکی کرو اور اس کو بھول جاؤ، اس کو یاد نہ رکھو۔ اگر آپ نے نیکی کو یاد رکھا نا تو پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ ریاکاری کی نظر ہو جائے۔ لہذا ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بندے کو دور رہنا چاہیے کہ جب آپ نے ایک چیز اللہ کی راہ میں ہبہ کر دی، وہ جتنی بھی قیمتی تھی اس کی ساری قیمت سمیت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں دے دی تھی، تحفہ دے دیا تھا، کسی کو ہبہ کر دی تھی۔ لہذا اب ہمیں اللہ کی رحمت سے اجر کے متمنی ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کی باتیں سننے کے بعد یہ کہ وہ چیز کو واپس لینا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی دور رہیں کہ جو آپ کو اس طرح کے وسوسے یا اس طرح کے سوال آپ کے دماغ کے اندر پیدا کریں کہ آپ نے فلاں چیز کسی کو دے دی تو وہ تو بڑی قیمتی تھی، آپ کو واپس لینی چاہیے۔ تو اس طرح کے جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں یہ بہت ساری نیکیوں کے ضائع ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ لہذا جب دیں اللہ کی راہ میں پورے جنون محبت الہی کے ساتھ چیز دینی چاہیے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز دے دی ہے تو پھر زندگی کے اندر موت آ جائے اس چیز کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ ان جملوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ اس کتے کی مثل ہے کہ جو کہہ کر کے اس کو دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ لہذا اللہ کی راہ میں خوشنودی سے چیز دینی چاہیے۔ تحفہ اگر کسی مسلمان کو دینا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے دینا چاہیے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جب آپ یہ نیکی کر لیں، کسی غریب کی مدد کر لیں، کسی یتیم کا سہارا بن جائیں، کسی بے کس کو آپ سہارا دے دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کو کاروبار بنا دیں، یا کوئی بھی عنوان لگا لیں،
جب آپ کر کے دے دیں تو اس کے بعد ہزاروں بار شیطان اگر آپ کی توجہ موڑے، اپنی توجہ اس طرف جانے نہ دے۔ اس حدیث پاک کی یہ تربیت۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 198 ہے، اور اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے وہ ہے جو فریب اور دھوکہ کے متعلق ذکر کیا گیا، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 418 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایماندار شخص سیدھا اور شریف ہوتا ہے، اور فاجر یعنی بے ایمان شخص دھوکہ دینے والا اور کمینہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایمان والے کی، قابل مسلمان کی بھی مثال بیان کر دی کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے، اور کافر کی نشانی بھی بیان کر دی۔ ایماندار مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن شریف ہوتا ہے، مومن کی ذات سے کسی کو شر نہیں پہنچتا، تکلیف نہیں پہنچتی، مومن کسی کو ذلت نہیں دیتا، مومن کسی کی بے عزتی کا باعث نہیں بنتا، مومن کسی پہ ظلم نہیں کرتا، زد و کوب نہیں کرتا، مومن جھگڑے کا باعث نہیں بنتا۔ اور ساتھ فرمایا کہ مومن جو ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، یعنی مومن کے رویے کے اندر دویائی نہیں ہوتی، مومن کے رویے کے اندر دوغلا پن نہیں ہوتا، منافقت نہیں ہوتی، مومن کے رویے کے اندر دویائی نہیں کہ اس کو ملتے ہیں تو کسی اور رویے سے، اس کو ملتے ہیں تو کسی اور رویے سے، مومن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ اور کافر جو ہوتا ہے، کافر فرمایا کہ کافر دھوکے دار، دھوکے باز ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کافر کمینہ بھی ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، پھر آگے باب نمبر 199 ہے، اور اس باب کا عنوان امام بخاری نے قائم کیا باب السبابی، کہ گالیاں دینے کا بیان۔ اب اس کے اندر جو گالی دینے کا عمل ہے مطلقاً، چونکہ گالی کے اندر بد اخلاقی پر مبنی ہوتی ہے اور اس سے مومن کو ذلت دی جاتی ہے، معاشرے کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے، اس لیے گالی کا جو بھی عنوان ہے اسلام نے اس کی مذمت کی ہے، اس کو اسلام نے برا جانا ہے، حضور کی تربیت نے اس سے منع کیا ہے۔ تو حدیث نمبر 419 دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس میں تکرار ہو گئی، ان میں سے ایک نے دوسرے کو گالی دی اور دوسرا شخص چپ رہا۔ آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، پھر جب دوسرے نے گالی دی، جواب دیا، تو آقا علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، آپ سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فرشتے اٹھ کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، بے شک یہ شخص جب تک چپ رہا فرشتے اس پہلے گالی دینے والے شخص کو اس دوسرے شخص کی طرف سے جواب دیتے رہے، پس جب اس نے جواب دیا تو فرشتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب کتنی پیاری تربیت ہے کہ گالی دینے والے کی مطلقاً یہ حدیث پاک جو ہے مذمت کرتی ہے کہ گالی دینا یہ عمل خیر نہیں ہے، گالی دینا یہ آقا علیہ السلام کی سیرت سنت کی تربیت نہیں ہے، گالی دینے والا اللہ رسول کا فرما بردار نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اور جو بندہ چپ رہتا ہے، جو بد اخلاقی کسی کی سن لیتا ہے پر جواب نہیں دیتا ہے، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ گالی دینے والا تو برا ہے، پر گالی سن کر جواب نہ دینے والا جو ہے وہ اخلاق کا پہرے دار ہے، اس کی طرف سے فرشتے جواب دیتے ہیں۔ اور جو بندہ گالی سننے والا ہے، بد اخلاقی سن لیتا ہے پر جھگڑے کا باعث نہیں بنتا، اس کی یہ خاموشی، اس کا یہ جو صبر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی تحسین کی گئی ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، یہ رویہ اللہ رسول کو پسند ہے۔ اور اس کے عموم سے ایک اور بات بھی کرتا جاؤں کہ دیکھیں فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اس کی طرف سے جواب دے رہے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ان فرشتوں کو حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے، جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، آقا علیہ السلام ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جو حضور جس طرح دیکھتے ہیں اس طرح عام آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ اس حدیث پاک میں عقیدے کے باب میں یہ دلیل بھی ہے۔ پھر آگے حدیث نمبر 420 ہے، حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہا سے روایت ہے، ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ ایک آدمی نے آپ کی طرف سے عبد الملک کے پاس کچھ باتیں پہنچا دی ہیں۔ تو آپ یعنی حضرت ام دردہ فرمانے لگی اگر اس نے وہ باتیں کی جو ہم میں نہیں تو کوئی بات نہیں،
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری ایسی باتوں سے پاکیزگی بیان کی جاتی ہے جو ہم میں نہیں ہوتی. یعنی کتنا پیارا حسن ظن ہے. آپ دیکھیں اس طرح کی بات اگر کوئی بندہ کرے کہ فلاں نے فلاں کے پاس آپ کے بارے میں کوئی بات کی ہے، تو اس کا عمومی تاثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اس سے لڑائی شروع ہو جاتی. تفتیش تو بعد میں ہوتی ہے، اس کے بارے میں تحقیق بعد میں ہوتی ہے، کیا بات کی ہے اس کے حوالے سے بات پرس بعد میں ہوتی ہے. اس تاثر سے ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں نے فلاں کے پاس میرے بارے میں بات کیوں کی ہے، اس کو کیا حق پہنچتا اس نے بات کی ہے. لیکن حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنا پیارا حسن ظن ہے. فرمایا کہ اگر اس نے وہ باتیں کی ہیں کہ جو ہمارے اندر نہیں ہیں، تو بعض مرتبہ ایسی باتوں کے ذریعے بھی اچھائی بیان کی جاتی ہے کہ جو ہمارے اندر نہیں ہوتی، پر جو باتیں کی گئی ہوتی ہیں تو وہ باتیں کسی کے اچھائی بیان کرنے کے لیے ہی کی گئی ہوتی ہیں. لہذا جب آپ یہ لفظ سنیں، اس حدیث پاک کی تربیت یہ ہے کہ جب آپ یہ لفظ سنیں کہ کسی نے آپ کے بارے میں کسی کو کوئی بات کی ہے، تو اس کے عمومی تاثر سے نیگیٹو معنی مراد نہیں لینا چاہیے، اس کا پوزیٹو معنی مراد لینا چاہیے، یا پھر اس کی تفتیش مکمل کرنے کے بعد جو حکمت و تدبیر کے لائق رائے ہو وہ دینی چاہیے. اس کے عموم سے جھگڑالو قسم کی رائے کو جنم نہیں دینا چاہیے. پھر آگے حدیث نمبر 421 ہے. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے ساتھی سے کہے کہ تو میرا دشمن ہے، تو تحقیق ان میں سے ایک اسلام سے نکل گیا یا اپنے ساتھی سے بری ہو گیا. اب مسلمان کے اوپر ذمہ داری کیا تھی کہ وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کا دشمن نہیں ہے. اور جب وہ اپنے بھائی کو دشمن جاننے لگ جائے تو وہ بری ہو گیا، اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، وہ نے اپنی ذمہ داری سے کنارہ کشی کر لی. جب شیطان کہہ دیا، جب شر والا کہہ دیا، تو پھر بھائی تو نہ رہا. تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو بھائی سمجھے، اس کے ساتھ بھائیوں والا رویہ رکھے، بھائیوں والی سوچ رکھے، بھائیوں والی خیرخواہی رکھے. اور اس کو یہ کہنا کہ تو میرا دشمن ہے، تو شیطان ہے، یا اس طرح کے مکس جملے بولنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اخوت کے خلاف ہے. تو جس نے یہ کام کیا وہ اسلام، یعنی یہ بات کرنے والا اسلام سے نکل گیا، یعنی وہ حدود جو تھی تربیت اسلام کی، تعلیمات اسلام کی، وہ اس سے نکل گیا اور بری ہو گیا اپنے بھائی سے، کیونکہ اس نے اس کے اوپر جو بھائی کے حقوق کی ذمہ داری تھی اس نے اس کے عنوان کو ادا نہیں کیا، بلکہ اس کے مخالف سمت چل کر وہ اپنے بھائی سے بری ہو گیا. اس نے اپنے بھائی کو بھائی نہیں سمجھا. لہذا کبھی بھی کسی مسلمان کو اپنا دشمن نہ کہنا چاہیے، نہ بنانا چاہیے، نہ مسلمان کو شیطان کہنا چاہیے، نہ شر والا کہنا چاہیے، بلکہ مسلمان سے خیر کی توقع کرنی چاہیے اور حسن ظن رکھنا چاہیے. اس حدیث پاک کی تربیت یہ ہے. پھر آگے کہتے ہیں حضرت قیس نے کہا کہ اس کے بعد مجھے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا مگر وہ شخص جس نے توبہ کر لی، یعنی وہ اس وعید سے خارج ہے کہ جو بندہ اپنے اس گناہ پر کہ اس نے اپنے بھائی کو دشمن کہہ دیا، بھائی کو شیطان کہہ دیا، بعد میں توبہ کر لی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، فرمایا جس نے توبہ کر لی تو وہ اوپر والی جو وعید بیان ہوئی ہے اس سے خارج ہو جائے گا. پھر آگے باب نمبر 200 ہے، اور باب نمبر 200 کے اندر ایک ایسی پیاری ترغیب ہے اور اس کا عنوان قائم کیا باب سقی الماء، پانی پلانے کا بیان. حدیث نمبر 422 ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، میرا گمان ہے کہ وہ اسے مرفوع ذکر کرتے ہیں. لیس کو شک ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابن آدم کے جسم کے 360 جوڑ ہیں یا ہڈیاں ہیں یا پٹھے ہیں، ان میں سے ہر ایک جوڑ پر ہر روز صدقہ ہے، ہر پاکیزہ بات صدقہ ہے، اور آدمی کی اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ. فرمایا کہ جو اللہ نے جسم دیا ہے اس کے اندر جو ہڈیے ہیں، جوڑ ہیں، پٹھے ہیں، اس کے جو اعضاء ہیں، ہر کسی کا صدقہ دینا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. وہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس انداز میں دیا جا سکتا ہے کہ ہر پاکیزہ بات صدقہ ہے، اچھی بات، نیک بات اور محبت اور اخلاق بھری بات
اور یا ترغیب دین اسلام پر مبنی بات، یا جس کے اندر اسلام کی تبلیغ ہو وہ بات، فرمایا وہ صدقہ ہے۔ کرتے جو اچھی باتیں تاکہ تمہارے جسم کے اعضاء کا، ہڈیوں کا، جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا جائے۔ نہیں تو فرمایا ایک گھونٹ پانی پلا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی بھائی کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایون کہ رستے میں چل رہے ہیں تو کوئی ایسی چیز ہے جس سے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، آپ نے کیا کیا، وہ چیز اٹھا کر سائیڈ پہ کر دی، آپ کا اس رکاوٹ کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو صدقات دینے ہیں اپنے جسم کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ صدقات اس طریقے سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ پھر آگے باب نمبر 201 ہے، وہ ہے دو گالیاں دینے والوں کی باتوں کا گناہ پہلے شخص پر ہوتا ہے۔ یعنی دو بندے ہیں، وہ آپس میں گالی کا تبادلہ ہو رہا ہے، ان معنوں میں کہ ایک بندہ گالی دے رہا ہے اور دوسرا بندہ خاموش ہے، تو یہ جو گالی دینے کا جو عمل ہے دو بندوں کے مابین، اس کا گناہ کس پر ہے؟ اس کا گناہ جو ہے یہ جس نے یہ گناہ شروع کیا ہے اس پر ہے۔ دوسرا بندہ فریق ثانی اس گناہ میں تب مبذول پایا جائے گا، اس گناہ کا تب محرک پایا جائے گا جب وہ گالی دے گا۔ اگر وہ خاموش ہے تو جس نے شروعات کی ہے وہی اس گناہ کا ذمہ دار ہے۔ اس کے نیچے حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا دو گالیاں دینے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم شخص حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ یعنی جو بندہ گالی دے رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اور جو گالی سن رہا ہے وہ مظلوم ہے۔ جب تک وہ سن رہا ہے وہ مظلوم ہے، اور اگر مظلوم شخص آگے سے گالی دینے لگ جائے تو وہ حد سے کراس ہو گیا، تو اب دونوں کا گناہ ایک برابر ہو گیا۔ اور اگر ایک بندہ گالی صرف سن رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ گالی دے رہا ہے، تو جس نے اس کی ابتدا کی ہے وہ اس گناہ کا ذمہ دار ہے، اور جو خاموش رہ کے سننے والا ہے وہ ثواب کا مستحق ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنے آپ کو کنٹرول رکھا، صبر پر قائم رہا، اور اس کو اس صبر کی جزا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ملے گی۔ پھر آگے حدیث نمبر 424 دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا دو گالیاں دینے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے حتیٰ کہ مظلوم حد سے آگے بڑھ جائے۔ اب اس کی پچھلے میں گفتگو میں جواب دے دیا پچھلی حدیث کے تحت۔ پھر آگے حدیث نمبر 425 دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بعض لوگوں کی بات کو بعض دوسرے لوگوں کی طرف لے جانا تاکہ ان کے درمیان فساد پیدا ہو جائے۔ اب مذمت ہے اس عمل کی کہ دو فریقوں کے مابین اختلاف اور فساد کی نیت کے ساتھ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر دینا، یہ چغلی کہلاتا ہے۔ اسلام نے یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے کرنے سے دو مومنوں کے مابین دو دلوں میں پھوٹ پڑتی ہے، دو دل جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں دو فریق بدگمانی کے شکار ہوتے ہیں، دو فریق ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، اور یہ بنیاد بنتی ہے کہ جس سے بعد میں مسلمانوں میں لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ سو چیز تو چغلی ایک ہے، لیکن اس سے واقع میں آنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ بھیانک ہیں۔ اس لیے حدیث پاک نے اس کی مذمت کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چغلی کیا ہے، پھر آگے پوری حدیث آ گئی۔ آگے پھر حدیث نمبر 426 دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، تم آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ اب دیکھیں یہ مفائی کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع سے بڑھ کر کسی کی تواضع نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہی سب سے بڑھ کر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت سے ظلم ختم کیا، تو پھر یہ حدیث پاک یہ اصل میں مفاہی پر ہے، یعنی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو ہے پر اصل میں یہ امت کو پیغام ہے، مومنین کے لیے ہے۔ کیا مومنین جو قیامت تک آنے والے ہو
تم تواضع اختیار کرو یعنی عاجزی اختیار کرو، یعنی اپنے دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو، اور ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، تکلیف نہ دو، جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کا حق نہ مارو، ایک دوسرے کا حق نہ کھاؤ، جس کا جو حق ہے اس کو دلانے میں مدد کرو، اس تک اس کو پہنچانے میں مدد کرو، کسی کا حق کھا کے ظالم نہ بنو۔ پھر آگے دیکھیں باب نمبر 202 ہے، اس کے اندر ہے گالیاں دینے والے دو شیطان ہیں، بدزبان ہیں اور جھوٹے ہیں۔ اب یہ لفظ دیکھیں، حضور علیہ السلام جو گالی کا عمل ہے اس کی مذمت کس الفاظ میں فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت یہ لفظ حمار کر کے بھی پڑھا جاتا ہے، حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک آدمی مجھے گالی دیتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گالیاں دینے والے دو شیطان ہیں، بد زبان ہیں اور دونوں جھوٹے ہیں۔ گالی دینا جو ہے یہ سچے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ سچے لوگ اچھے اخلاق پر حکمت و تدبیر سے بھری بات کرتے ہیں، وہ کبھی کسی مسلمان کو ذلت، تکلیف، پریشانی اور شرمندگی میں مبتلا نہیں کرتے۔ اور گالی جو ہے ذلت، تکلیف، شرمندگی میں گالی دینے والا یہ مومن کو ان گناہوں کی طرف، ان ذلتوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ گالی کا سادہ معنی یہ ہے کہ اب فریق ثانی گالی دینے والا اپنے مخالف کو ذلت کی طرف اتارتا ہے، تکلیف کی طرف اتارتا ہے، شرمندگی کی طرف اتارتا ہے۔ لہذا مسلمان کو ذلت دینا یہ عمل شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ پھر 428 نمبر حدیث ہے، حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی ایک بھی دوسرے پر ظلم نہ کرے اور نہ کوئی ایک دوسرے پہ فخر کرے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو مجھے لوگوں کی جماعت میں گالیاں دے اور مجھ سے کم درجہ کا ہو، میں اس کی گالی دینے میں جواب دوں تو کیا اس میں مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، دو گالیاں دینے والے دو شیطان ہیں، دونوں بد زبان ہیں، دونوں جھوٹے ہیں۔ بتا دیا کہ اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو اس کا جواب اس کو گالی دینا نہیں ہے، اس کا جواب اپنے آپ کو ضبط کرنا ہے، اپنے آپ کو خاموش کروانا ہے۔ ایک بندہ گالی دے رہا ہے، جب دوسرا بندہ بھی گالی دے گا نا تو اب اگلا سٹیپ اٹھے گا، وہ کیا کہ گالی کے ساتھ اب جھگڑا بھی ہوگا۔ جب جھگڑا ہوگا تو پھر تکلیف ہوگی، نقصان ہوگا، پھر ذلت ہوگی، پھر اور بھی آگے اس کے اوپر قیاس کرتے چلے جائیں۔ اس لیے گالی دینا جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی بات اسی طرح کی برائی کی کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اسلام کی یہ تربیت نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کیا ہے، ضبط کرنے والا بندہ پسند ہے، جو صبر کر لے، ضبط کر لے، گالی کا جواب گالی سے نہ دے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے۔ تو جو لوگ ضبط کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، وہ معاشرے کے خوبصورت ترین لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے نیکی کا عنصر معاشرے کے اندر غالب ہوتا ہے۔ پھر آگے حدیث نمبر 428 ہے، حضرت عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دور جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے لڑتا تھا، پس مسلمان ہونے سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک اونٹنی ہدیہ بھیجی تو آپ نے قبول نہ کی، اور فرمایا کہ میں مشرکوں کے تحفے قبول کرنا ناپسند کرتا ہوں۔ اب اس کے اندر صاف ہے کہ مشرکین کے تحفوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو اسلام کو گالی دے، وہ جو اسلام کو برا سمجھے، جو مسلمانوں کے اوپر تکلیف دے، مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کرے، ان سے تحفے وصول نہیں کرنے چاہیے۔ مسلمانوں کو ذلت کی طرف اتارنے والے لوگوں کے تحفے وصول نہیں کرنے چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی سنت نے یہی تربیت کی ہے ہماری۔ تو آج کا درس اسی حدیث نمبر 428 کے اوپر اختتام کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ نئے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔